السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمبائنڈ فیکٹس چینل پر بہترین کتابوں سے مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اس وقت میرے چینل پر جاوید چودھری کی کالموں پر مشتمل کتاب سے مواد آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کالم کہ ہم ایٹم بم کھو دیں گے اس وقت لکھا گیا تھا جب حکومت پاکستان اور طالبان کے مابین شریعت معاہدہ طے ہوا تھا۔ اس معاہدے کے بعد طالبان نے پورے ملک پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ بہرحال اس وقت ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا وہ سب کچھ تو آپ اس کالم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کتابوں سے محبت کرنے والی کمیونٹی تشکیل دی جا سکے۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہم لوگ ابھی سعودی عرب ہی میں تھے کہ مولانا صوفی محمد کا بیان آ گیا۔ مولانا نے اپنے بیان میں جمہوریت کو غیر اسلامی، پاکستان کے عدالتی نظام کو غیر شرعی اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں اپیلوں کو حرام قرار دے دیا۔ مولانا نے نظام عدل ریگولیشن کو چاروں صوبوں میں پھیلانے کا اعلان بھی کیا۔ مولانا کے اس بیان کے بعد ایم کیو ایم کے خدشات درست ثابت ہو گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی وید سیاسی جماعت تھی جس نے 13 اپریل کو قومی اسمبلی میں نظام عدل ریگولیشن 2009 کی مخالفت کی تھی۔ ایم کیو ایم کا کہنا تھا طالبان اب ملک کے دوسرے علاقوں کی طرف بڑھیں گے۔ عام لوگوں نے تو اس وقت ایم کیو ایم کے اس خیال کا مذاق اڑایا تھا۔ ہمارا خیال تھا ایم کیو ایم سیاسی سودے بازی کے لیے یہ سٹنٹ کر رہی ہے، لیکن ایک ہی ہفتے میں ایم کیو ایم کے خدشات درست ثابت ہو گئے۔ میں اس وقت مکہ معظمہ میں تھا جب مولانا صوفی محمد مینگورہ میں 50,000 لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ مولانا کے خطاب کے مندرجات ہم تک پہنچے تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے عرض کیا کہ طویل جدوجہد کے بعد سوات میں قیام امن کی ایک صورت نکلی تھی۔ سوات میں شریعت کے نفاذ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن افسوس مولانا کے بیان کے بعد صورتحال دوبارہ ریورس ہو جائے گی۔ میرے ساتھی نے تائید میں سر ہلا دیا۔ ہمیں ماننا پڑے گا مولانا صوفی محمد کے بیان نے چاولوں کی پکی پکائی دیگ ریت پر الٹ دی ہے، اور اگر مولانا اور ان کے ساتھی اس قسم کے بیانات کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے، یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سلطنت کی طرح سوات میں ایسی ریاست کی بنیاد رکھنے کی کوشش کرتے جس میں امن ہوتا، روزگار ہوتا، سکون ہوتا، مساوات ہوتی، عدل ہوتا، خوشحالی ہوتی، علم ہوتا اور دنیا کی تمام تر سہولتیں لوگوں میں مساوی تقسیم ہوتی تو اس نظام کو کراچی تک پہنچنے میں دیر نہ لگتی۔ یہ لوگ اگر سوات کو ملک کا کرائم فری زون بنا دیتے، متمدن اور پرسکون علاقہ بنا دیتے تو اسلام کے تمام داعیوں کا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا اور یہ ماڈل بھی آگے بڑھتا، لیکن ان لوگوں نے سوات پر توجہ دینے کی بجائے ملک کے دوسرے حصوں کو دھمکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مرکزی نظام کو للکارنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی ان سے دور ہو گئے جو 20 اپریل تک ان کے حامی تھے۔ میں اس سلسلے میں میاں محمد نواز شریف، ANP اور میڈیا کی مثال دوں گا۔ میاں نواز شریف نفاذ شریعت کے حامی تھے، یہ سوات اور فاٹا میں امن چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں علاقے کے عوام کے جائز مطالبات ماننے کے بھی حامی تھے، لیکن مولانا صوفی محمد کے بیان کے بعد میاں محمد نواز شریف نے 20 اپریل کو انٹرویو دیتے ہوئے پہلی بار ان لوگوں سے الگ ہونے کا تاثر دیا۔ میاں صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو متحد ہو جانا چاہیے کیونکہ طالبان سوات کے بعد دوسرے علاقوں پر بھی کنٹرول چاہتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال کا شکار ANP بھی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پاکستان پیپل پارٹی سے بزور بازو یہ معاہدہ منوایا تھا۔ ANP نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر حکومت نے سوات معاہدے کی توثیق نہ کی تو ہم لوگ حکمران اتحاد سے الگ ہو جائیں گے، لیکن مولانا صوفی محمد کے بیانات کے بعد ANP کے ارکان بھی شرمندہ پھر رہے ہیں اور ان کے لیے نظام عدل ریگولیشن کا دفاع مشکل ہو گیا ہے۔ ہم جیسے میڈیا پرسنز کے لیے بھی مولانا کا بیان حیران کن تھا۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کا ساتھ دیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت سے شریعت کی پابندی اور اسلام کے نظام عدل کا نفاذ ہم پر فرض ہے، اور جو لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم لوگ مجاہدین اور طالبان کی بھی حمایت کرتے تھے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، چنانچہ ہمیں انہیں تمام حقوق بھی دینے چاہیے، ان کے جائز مطالبات بھی ماننے چاہیے۔ صدر پرویز مشرف جب ان لوگوں کی داڑھیوں، نمازوں اور امریکہ مخالف بیانات پر ان کا مذاق اڑاتے تھے تو ہم جرنل کی بھرپور مخالفت کرتے تھے۔ ہمارا کہنا تھا کہ کسی شخص کو صرف نمازوں اور داڑھیوں کی بنیاد پر معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کو دہشت گرد، شدت پسند یا ملکی سلامتی کے خلاف قرار دینے کا حق حاصل نہیں۔ یہ لوگ بھی اتنے ہی پاکستانی، مسلمان اور انسان ہیں
جتنے صدر پرویز مشرف، شوکت عزیز اور چودھری شجاعت حسین ہیں۔ چنانچہ ہمیں ان لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہم لوگوں نے سوات معاہدے اور نظام عدل ریگولیشن کا بھی دفاع کیا۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ اگر ایمش کمیونٹی امریکہ کے اندر اپنی روایات، قوانین اور مذہبی طرز معاشرت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم سوات کے لوگوں کو سوات اور فاٹا کے لوگوں کو فاٹا میں اپنی طرز معاشرت، قوانین اور روایات کے مطابق رہنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ہم لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ پشتونوں اور قبائلیوں کے ہتھیار دہشت گردی نہیں ہیں، یہ ان کی صدیوں پرانی روایات ہیں اور اس روایت سے ملکی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں۔ مگر مولانا صوفی محمد کے بیانات اور طالبان کی بنیر کی طرف نقل مکانی کے بعد اب ہمارے لیے بھی ان لوگوں کا دفاع مشکل ہو گیا ہے۔ ہم لوگ سعودی عرب میں تھے تو ہم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کے صحن میں تمام فرقوں کے لوگوں کو اکٹھے نماز پڑھتے دیکھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے لوگ مختلف انداز سے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پیٹ پر ہاتھ باندھ رکھے تھے، کسی کے ہاتھ ناف پر تھے، کسی نے ہاتھ چھوڑ رکھے تھے، کسی کے ٹخنے ننگے تھے، کسی کی شلوار نے اس کی ایڑیاں ڈھانپ رکھی تھیں، کسی کے پاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، کسی نے پاؤں جوڑ رکھے تھے، کسی نے احرام باندھ رکھا تھا، کوئی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کسی نے پتلون پہن رکھی تھی، کسی کے سر پر سبز پگڑی تھی، کسی نے سیاہ پگڑی باندھ رکھی تھی، کسی نے ٹوپی پہن رکھی تھی اور کسی کا سر ننگا تھا۔ کوئی اللہ اکبر کی آواز پر فوراً رکوع اور سجدے میں چلا جاتا تھا اور کوئی رکوع اور سجدے سے پہلے اپنے ہاتھ کانوں تک لے جاتا تھا۔ ایک ہی امام کی آواز پر خانہ کعبہ کے سامنے مرد جھکتے تھے اور اسی حرم شریف کی حدود میں عورتیں بھی اسی امام کی اللہ اکبر پر سجدہ کرتی تھیں۔ حرم شریف میں تمام عورتوں نے اپنے سر اور بدن ڈھانپ رکھے تھے، لیکن ان کے چہرے اور ایڑیاں تک پاؤں ننگے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے والی کسی خاتون کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا۔ عورتیں محرم کے بغیر حرم شریف اور مسجد نبوی کے گرد آباد بازاروں میں تنہا گھوم رہی تھیں۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر عورتوں نے ٹھیلے بھی لگا رکھے تھے۔ یہ سوداگر عورتیں تھیں اور حرم شریف میں آنے والے مرد حضرات ان سے بھی چیزیں خرید رہے تھے اور اس سارے ماحول میں کسی کا اسلام خطرے میں نہیں تھا۔ سعودی عرب میں بازار بھی کھلے تھے، ٹیلی ویژن چینل بھی چل رہے تھے، ڈش انٹینا بھی لگا ہوا تھا، سی ڈیز کی دکانیں بھی تھیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کے بالکل سامنے حجام کی دکانیں بھی تھیں اور لوگ حجاموں سے شیو بھی کروا رہے تھے۔ وہاں سب مسلمان اپنی اپنی روایات، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر رہے تھے۔ میں نے جب یہ سارے منظر دیکھے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اصل اسلام کون سا ہے؟ یہ اسلام یا پھر وہ اسلام جس کا نمونہ ہم سوات اور قبائلی علاقوں میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر جبر اور سختی اسلام کا حصہ ہے تو پھر یہ سختی اور یہ جبر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ میں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اگر پردہ چار دیواری تک محدود رہنے اور شٹل کاک برقعے کا نام ہے اور اسلام میں عورتوں کو باہر نکلنے، تجارت کرنے اور محرم کے بغیر سفر کرنے پر پابندی ہے تو پھر عورتیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کیوں گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ یہ عورتیں حدود حرم میں تجارت کیوں کر رہی ہیں اور ان سے مرد کیوں خریداری کر رہے ہیں؟ اگر اسلام میں حجام کی دکانوں اور سی ڈیز کی دکانوں کی گنجائش نہیں تو پھر خانہ کعبہ کے بالکل سامنے حجام کی دکانیں کیوں ہیں اور یہ حجام لوگوں کی شیو کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے نہیں معلوم مولانا صوفی محمد کے بیان سے اسلام اور پاکستان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اس قسم کے بیانوں اور ریفر بردار شریعت سے اسلامی دنیا اپنی وحد ایٹمی طاقت سے ضرور مرحوم ہو جائے گی۔ ہم اسلام پائیں یا نہ پائیں لیکن ہم اپنا ایٹم بم ضرور کھو دیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔